آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 104 سے لے کر 108 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین۔ وقال اور کہا موسیٰ نے یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں رسول ایک رسول ہوں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا اور ان کا اصلی نام الگ ہوا کرتا تھا۔ فرعون کی لقب کے پیچھے یہ تصور کار فرما تھا کہ سب سے بڑے دیوتا سورج کی روح بادشاہ کے جسم میں حلول کر جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ بادشاہ اس زمین میں اسی سبب سے بڑے دیوتا یا مہا دیوتا کا جسمانی مظہر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر تمام فرعونہ زمین پر اپنی خدائی کا دعویٰ بھی رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں دو فرعون سے پالا پڑا تھا۔ ایک وہ فرعون جس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی اور اس کا نام رامسیس تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر 10 سال کا عرصہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے زیر تربیت رہے، اس دوران یہ فرعون مر چکا تھا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہو چکا تھا۔ ان کے زمانہ کا صحیح تعین بہت مشکل ہے کیونکہ تاریخ میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم یہ زمانہ 1000 قبل مسیح سے لے کر 1500 قبل مسیح کے درمیان ہو سکتا ہے۔ جس فرعون کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات لے کر گئے تھے، یہ وہی رامسیس کا بیٹا تھا جس کی سلطنت بڑی وسیع تھی، جو شام سے لے کر لیبیا تک اور بیروم کے سواحل سے حبش تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ فرعون اس وسیع علاقے کا صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ معبود بھی بنا ہوا تھا۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ حقیق قائم ہوں علی اس پر ان کے لانا اقولا میں کہوں۔ اکثر مفسرین نے حقیق کے معنی جدیر لائق کے لیے ہیں، اس لیے اعلیٰ کو میں نے با لینا پڑا ہے، یعنی میری شان کے یہی لائق ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ناحق اور غلط بات نہ کہوں۔ بعض نے حقیق کو بمعنی حریص لیا ہے، لیکن مترجم محقق نے حقیق کو قائم ثابت کے معنی میں لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بدون ادنا تزلزل اور تذبذب کے پوری مضبوطی اور استقلال کے ساتھ اس پر قائم ہوں کہ سچ کے سوا کوئی چیز زبان سے نہ نکالوں، خدا کا پیام بلا کم و کاست تم کا پہنچا دوں اور تمہاری تکذیب و تخویف کی وجہ سے ذرا بھی نہ ڈگمگاؤں۔ اللہ کے بارے میں، اللہ مگر الحق حق بات، قد تحقیق جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس، بینۃ ایک واضح نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج دو، معیہ میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی طرح کی نصیحتیں کی، جیسے کہ دوسری آیات میں مذکور ہیں، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ۔ مگر ایک بڑی مہم چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کا جو انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے اور جنہیں فرعونیوں نے ذلیل جانوروں کی طرح غلام بنا رکھا تھا، ظالم شدائد سے نجات دلائیں۔ اس موقع پر فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اپنی قید بگار سے نجات دے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوں اور میرے ساتھ اپنے وطن معلوف ملک شام میں چلے جائیں، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام ہی میں قیام فرمایا تھا۔
بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ اب چونکہ یہاں کی قوم قبطیوں نے ان پر طرح طرح کے مظالم کر رکھے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کو قبطیوں کے ذلیل غلامی سے آزادی دلا کر آبائی وطن کی طرف واپس کیا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کا پہلے 650 سال کا دور آزادی کا دور تھا، انہیں دنیا میں عروج حاصل تھا۔ آزادی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر تاتاریوں کے حملے کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا اور ان پر مجموعی غلامی کا دور شروع ہوا۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان غلام بھی ہو سکتا ہے۔ علماء وقت وہ سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو کیسے برقرار رکھا جائے، مگر غلامی کے سائے گہرے ہوتے گئے اور پھر آخر میں انگریزوں کا زمانہ آیا جس میں انہوں نے مسلمانوں کو اخلاقی اور اقتصادی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ مسلمانوں سے ان کی تعلیم ختم کر کے اپنی تعلیم رائج کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ذہنی غلامی میں پھنس گئے، وہ اپنی سوچ اور فکر سے بھی محروم ہو گئے اور ان کی فکر کا واحد معیار آج بھی تمام مشرقی ممالک ذہنی طور پر انگریز کے غلام ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو دین اور قرآن سے دور کر دیا ہے اور تمہیں شیطانی آزادی کی روح پھونک دی ہے۔ اب تمام ممالک انگریز کی سیاسی اور اقتصادی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہودی اور عیسائی پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اہل اسلام کے خلاف یہ سب لوگ اکٹھے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں الکفر ملت واحدہ کہ یہ ایک ہی ملت کے افراد ہیں۔ امریکہ میں عیسائیوں اور یہودیوں کی اجارہ داری ہے، اقتصادی غلبہ یہودیوں کو حاصل ہے اور تمام بینک انہی کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ اقتصادیات کے معاملے میں حکومت بھی ان کی دست نگر ہے۔ ایسی گہری سازش تیار کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اقتصادی غلامی بھی بہت بڑی لعنت ہے جس کے سامنے مسلمان بے بس ہیں۔ ان کی ذہنی غلامی نے آزاد اقوام کے شان یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی مہارت حاصل کریں، صنعت و حرفت میں ترقی کریں اور دوسروں کے دست نگر بڑھنے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ مگر دیکھ لیں آج مسلمان دنیا کی کس تنزلی میں پھنسی ہوئی ہے۔ غریب ممالک اقتصادی طور پر تباہ حال اور ترقی سے محروم ہیں، اور جن ممالک کے پاس پیسے کی فراوانی ہے ان کے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، مگر وہ ماہرین کے محتاج ہیں۔ 40 سال کے عرصے میں اپنے انجینئر پیدا نہیں کر سکے۔ تیل کے کنویں میں آگ لگ جائے تو اس پر قابو پانے کے لیے امریکہ اور جرمنی سے ماہرین منگوانا پڑتے ہیں۔ مغربی ممالک نے صنعت اور حرفت میں ترقی کر کے مشرقی ممالک کو تجارتی منڈیاں بنا رکھا ہے، ان کے لیے ہر چیز باہر سے آتی ہے۔ یہ ایسی ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں کہ جس سے نکلنے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں۔ انسان کی عزت و آبرو آزادی میں ہے، اس کے بغیر تو علامہ اقبال کہتے ہیں غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ غلامی میں رہ کر انسان پس اور گھٹیا کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ فتنہ و فساد، کھیل تماشے، عیاشی اور فواشی اس کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں۔ اپنوں سے دشمنی اور اغیار سے دوستی اس کا معمول بن جاتا ہے۔ انگریزوں کے زمانہ میں برصغیر میں مسلمانوں نے ایک دوسرے کی جاسوسی کر کے من خیس القوم مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا۔ کسی کو مروا دیا اور کسی کو کالے پانی بھجوا دیا، اپنے سے دشمنی، مگر انگریز کے کہنے پر کعبہ پر گولی چلا دی اور ترکوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ سب غلامی کے اثرات ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے میرے ساتھ روانہ کر دو تاکہ میں انہیں گندے ماحول سے نکال لے جاؤں۔ چنانچہ فرعون کو غرقابی کے بعد جب آپ صحرائے سینے میں پہنچ گئے تو پھر وہیں کھلی فضا میں رہنا پسند کیا، واپس مصر نہیں گئے کیونکہ وہاں پر وہی قوم آباد تھی جس سے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی۔ قال ان كنت جئت بآية فات بها ان كنت من الصادقين۔ قال اس نے کہا ان اگر كنت جئت تو لایا ہے بآية کوئی بڑی نشانی، فاتی تو لے آ بہا اسے، ان اگر كنت ہے تو من الصادقین سچوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو معجزات کی پیشکش کر چکے تھے، چنانچہ فرعون نے کہا قال ان كنت جئت بآية، اگر آپ کوئی نشانی یا معجزہ لائے ہیں، فات بہا ان كنت من الصادقین، اور اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ معجزات پیش کریں۔
فرمایا فالقا عصاہ فیضا ہی ثعبان مبین، فالقا تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہ اپنا عصا، فیضا تو یکا یک، یا وہ ثعبان اژدہا تھا، مبین واضح، فیضا یہ ثعبان مبین، پس اچانک وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ یعنی ثعبان کا ذکر ہے، جبکہ بعض دوسرے مقامات پر جان یعنی چھوٹے سانپ کا ذکر آتا ہے۔ عصا کے سانپ بننے کا واقعہ کئی مواقع پر پیش آیا۔ ضرورت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا عصا کبھی بڑا اژدہا بن جاتا ہے اور کبھی چھوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ کھلا مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا جو تمام سانپوں کو نگل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی جس میں کئی آدمی ہلاک ہو گئے۔ خود فرعون پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اسہال شروع ہو گئے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وَنَزَعَ اور اس نے باہر نکالا، یَدَهُ اپنا ہاتھ، فَإِذَا تو یکا یک، ہِیَ وہ، بَيْضَاءُ سفید چمکتا ہوا تھا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، آپ نے اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ پس اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ آپ کا ہاتھ اتنا روشن تھا کہ اس نے زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو منور کر دیا۔ دوسری جگہ من غیر سوء ان کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ سفیدی میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ بعض اوقات برس کی بیماری کی وجہ سے انسانی جسم کے بعد حصے سفید ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کے ہاتھ میں نورانیت تھی اور وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہاں پر اجمالی طور پر دو معجزات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما اور حق کا اتباع کامل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے اور میرے رسول کے احکامات کا پابند بنا کر زندہ رکھیے کہ اسی میں ہماری دین و دنیا کی اصلاح فلاح ہے۔ نافرمان قوم کی عادتوں اور خصلتوں سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔